باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم۔ جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کا علم حاصل کرے اور اس کو دوسروں کو سکھائے، یعنی قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اس فرمان سے عظمت قرآن سامنے آتی ہے کہ قرآن کا سیکھنا، قرآن کا سکھانا کتنا کمال ہے، کتنا باعظمت کام ہے کہ جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت جس کو خیر البشر کہیں کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے، بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھتا بھی ہے اور دوسروں کو سکھاتا بھی ہے۔ مولا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ تب تک انسان کو موت نہ آئے کہ جب تک وہ قرآن کا علم سیکھ نہ لے یا اس کے سیکھنے میں جستجو شروع نہ کر دے، اس کے سیکھنے کی کوشش نہ کرنا شروع کر دے۔ نیز جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس شخص نے اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دی، گویا اس نے 10,000 حج، 10,000 عمرہ اور 10,000 غلام آزاد کیے اولاد اسماعیل میں سے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں ضرور سکھاؤ، 3 چیزوں کی محبت ضرور سکھاؤ۔ کون سی؟ پہلی چیز کہ اپنے پیغمبر سے محبت، دوسری پیغمبر کی اہل بیت علیہ السلام سے محبت، اور تیسری قراءت قرآن سے محبت۔ قرآن پڑھنے سے ہماری اولاد کو محبت ہونی چاہیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرمان کے مطابق نیز جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب کوئی شخص قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے لیے پروردگار رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور اس شخص کے منہ سے نکلنے والے ہر لفظ کے عوض میں پروردگار ایک فرشتے کو خلق کرتا ہے جو قیامت تک اس قراءت کرنے والے، اس تلاوت کرنے والے کے لیے استغفار کرتا رہتا ہے۔ بے شک پروردگار کے نزدیک علم حاصل کرنے کے بعد تلاوت قرآن سے زیادہ محبوب اور کوئی چیز نہیں۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار بصدقہ محمد اور آل محمد علیہ السلام ہم کو صحیح معنوں میں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دلوانے کے اسباب پیدا کرنے کی پروردگار توفیق عطا فرمائے، اور اپنی زندگیوں میں جس طریقے سے ہم سب نے اہل بیت علیہ السلام کو جگہ دی ہے، پروردگار سے دعا ہے قرآن کو بھی ویسے ہی اپنے سینوں میں، اپنی محفلوں میں، اپنی زبانوں پر اسی طریقے سے سجا کے رکھیں جیسے آل محمد علیہ السلام کو ہم نے اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی تگودو کرتے ہیں۔ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جو ثقلین ہیں، جو بہت بھاری اور وزنی ہیں۔ کون سی 2 چیزیں؟ ایک اپنے اہل بیت کی اطرت ہے، اور ایک کتاب اللہ ہے، خدا کی کتاب یعنی قرآن مجید، اور دوسری اہل بیت کی اطرت یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہے۔ جو ان دونوں کو ساتھ لے کے چلے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ پروردگار ہم کو محمد اور آل محمد کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔